بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سخت گرمی، اور گرمی میں شکر ہے میرا کمرہ ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرتے. دو آج کا جو باتیں میں نے چنی ہیں، ایک تو پچھلے دنوں پیغام ٹی وی پہ مجھے صبح کی نشریات میں بلایا گیا تھا. وہاں نوید نظامی صاحب اس کے ہوسٹ ہیں پچھلے 5 سال سے. بہت اسمائلنگ فیس اور گڈ لکنگ پر پلیزنٹ، اور سب سے اچھا یہ کہ سوال بہت اچھے کرتے ہیں. تیاری جو ان کی ٹیم ہے یوسف سراج صاحب کی رہنمائی میں، وہ ان کو پورا سوالات بنا کے دیتی ہے. خیر، جو ہمارا موضوع تھا وہ بڑا دلچسپ تھا. اس سے پہلے میں نے کسی چینل پہ اس موضوع پہ بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کریٹیوٹی از دیئر. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے سماج کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی 9ویں جماعت کے بچوں کے ایگزام ہوئے ہیں، 10ویں جماعت کے بچوں کے ایگزام ہوں گے، تو 2-3 ماہ ان کے پاس فارغ ہوتے ہیں. تو جو پہلا ان کا تھا مین فوکس، وہ یہ تھا کہ میٹرک یا 9th کے بعد جو بچوں کے پاس ٹائم ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے اپنے بچپن کی باتیں بھی شیئر کی، اب میرے پاس جو بچے آتے ہیں ان کی باتیں بھی شیئر کی. جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ بھی بتایا. لائک ہمارے بچپن میں عام طور پہ اگلی جو کلاس کی کتابیں تھیں وہ ابا پہلے لا دیتے تھے. تو اردو اور انگریزی ان 2-3 ماہ میں ہم بالکل پڑھ کے، انٹرسٹنگ کہانیاں ہوتی تھیں، نظمیں ہوتی تھیں، وہ تو ہم خود ہی پڑھ لیتے تھے. اچھا، فزکس کیمسٹری وغیرہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، پر پھر بھی پڑھتے تھے، لیکن ان چھٹیوں میں نہیں پڑھتے تھے. اور باقی سب چیزوں کا آدھا چیزیں ہم مکمل کر لیتے تھے. ایک جو ابا نے ہمارے لیے خصوصی یہ سمجھے رہنمائی کی کہ میرے پاس بھی سائیکل تھا، چھوٹے بھائی کے پاس بھی سائیکل تھا، اور میرے پاس چائنیز تھا، اس کے پاس سہراب والا تھا. تو ہم پھر لائبریری جاتے، وہاں سے جو پچھلا کریئر ہوتا تھا وہ کتابوں سے بھر لاتے. اس میں نسیم جازی کے ناول ہوتے تھے، اماں کے لیے رضیہ بٹ کے ناول ہوتے تھے. اسی طور پہ ممتاز مفتی، شہاب صاحب، یہ اشفاق صاحب اور مختار مسعود صاحب، یہ سب ہم نے 9ویں 10ویں میں پڑھ لیے تھے. اور آج تک اس کی جو خوبی ہے، خوبصورتی ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ انڈلج ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طور پہ میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے 1-2 ماہ، یہ خواہش اب جا کے پروان چڑھی. اس زمانے تو گاڑی نہیں ہوتی تھی، تو میں اب سوچتا ہوں کہ مجھے اگر موقع ملتا تو میں کوئی 2 ماہ کسی جو آٹو ورکشاپ ہے وہاں پہ لگاتا، گاڑیوں کو سیکھتا. چونکہ اب پچھلے 25-30 سال سے میرے پاس گاڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی، تو مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ جب گاڑی کو نہیں جانتے تو پھر گاڑی آپ کو تنگ کرتی ہے. اور چاہے کبھی اس کا انجن ہو، کبھی اس کے ٹائر ہوں، کبھی اس کا پانی ہو، کبھی ریڈیٹر ہو، تو چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیز آپ خود اس کو ٹھیک کر سکیں. میرے دونوں گاڑیوں میں ایک کٹ باکس ہے جس میں سارے اوزار ہوتے ہیں. کچھ چیزیں کھولنی ہو، بند کرنی ہو، یہ سب ایکسٹرا میرے پاس ہوتے ہیں. اسی طور پہ دونوں کے جو جیک ہیں وہ میں جا کے بلال گنج سے لے کے آیا. وہ جو سنگل، یعنی آپ اسے ایسے کرتے، یہ بڑے ہوتے ہیں جو دکانداروں کے پاس، میں نے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں جو سنگل آپ سرونگ میں خود آپ کا کام کر لیتے ہیں. اچھا، اسی طور پہ وہاں ڈسکس ہوا کہ آپ بچوں کو کسی موبائل کی دکان پہ بٹھا سکتے ہیں، کسی الیکٹریشین کے پاس بٹھا سکتے ہیں جو جاننے والا ہو، کسی سٹور پہ بٹھا سکتے ہیں، اس سے کچھ کورسز کروا سکتے ہیں. یعنی اس کو پروڈکٹیو بنائیں، لوگوں سے ملے گا. ایون اگر ماؤں کو زیادہ ڈر ہے تو گاڑی میں بیٹھی رہیں، وہ کام کرتا رہے. آپ گاڑی اس کے وہاں جہاں بھی کام کرتا ہے 2-3 ماہ وہاں جانا، تو بس ایک آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. پر لڑکیاں نہیں ہوتی، ان کو لڑکے مرد بننے دینا چاہیے. مردوں سے رابطہ کریں گے، ملیں گے، اٹھنا بیٹھنا آئے گا، بات کرنی آئے گی. ورنہ اتنے بڑے خاندانوں کے بچے، یعنی جو 1-1 لاکھ روپیہ فیس دیتے ہیں اسکولوں کو، لاہور میں بھی ہیں، لاہور سے باہر بھی ہیں. وہ چونکہ میرے کلائنٹ ہیں، جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو ان کے والدین کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اربوں کے بزنس ہیں، لیکن بچے دے آر انیبل ٹو ایون آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اور کسی سے بات نہیں کر سکتے. جو سب سے بری خرابی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، وہ اسی عمر میں ہوتی ہے 9th 10th میں، کہ جب آپ اپنے بچے کو دوسروں کو انگیج کرنا نہیں سکھاتے. مہمان آئے تو بچہ ساتھ بیٹھے، جا کے ان سے بات کرے، ان کو باتوں میں لگائے، اسے پتہ ہو کس موضوع پہ بات کرنی ہے. یعنی سیاسی موضوع بچوں کو زیادہ علم نہیں ہوتا،
اور چھوٹا موٹا سوال تو ہو سکتا ہے نا، اپنے اس انکل کے بارے میں، ان کی پڑھائی کے بارے میں، ان کی بزنس کے بارے میں، وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کو اچھے لگیں، ان کے کپڑوں کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں. 10 سوال ہیں جو آپ کے اندر سے ریز ہونے چاہیے. ہماری بیٹیوں کو بھی سوال کرنے آنا چاہیے اور بچوں کو بھی. اچھا یہ سوال وہ نہیں ہوتے کہ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یہ سوال دوسرے کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں انٹرسٹ لے رہا ہوں آپ میں اور آپ اس کو انگیج کر رہے ہیں. اچھا اسی طور پہ یاد رکھیے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں میٹرک کے بعد 9th اور 10th کے بعد یہ جو 3 ماہ ہیں ان کو آپ 3-4 کام ضرور سکھائیے. اپنے ساتھ کچن میں باقاعدہ ذمہ داری لگائیے، ناشتہ سنبھال لیں، لنچ سنبھال لیں، کوئی ایک چیز. اور شروع میں آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ساتھ ساتھ بتاتے جانا ہے، اپنے ساتھ کھڑے رکھنا ہے. یعنی وہ سوئی ہوئی ہے، اس کا سونے کو دل کرتا، ہائے میری آنکھ، ہائے میری نیند، ہائے میرا آرام، نو. یہ ساری عمر اس کے بعد موقع نہیں ملتا. جیسے انگریزی سیکھنے کا موقع صرف چھوٹی کلاسز میں ہوتا ہے، بڑی کلاسز میں کبھی بندہ انگریزی نہیں سیکھتا. وہی ورب، وہی ٹینس، وہی ویکیبلری جو میٹرک سے پہلے ہوتی ہے ساری عمر وہ رہتی ہے. اوکے. دوسرا اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ان چھٹیوں میں پلان کریں کہ وہ خود سے اپنے عزیزوں کے گھر جو آپ کے قریبی عزیز ہیں وہاں سے جا سکیں، کچھ فاصلے پہ آپ کے بنا جا سکیں. یعنی میرے ابا نے مجھے اس زمانے میں وزٹ پہ بھیجا، لاہور بھیجا، ساہیوال بھیجا، بھاولپور بھیجا. تو وہ جو اکیلے سفر کرنے میں ایون میں نے اپنا ڈومیسائل بنایا، یعنی ہارون آباد سے ڈارا والا، وہ چشتیاں، پٹواری، گرداور، اے سی، یہ سارے کام میں نے میٹرک کے بعد خود کروائے، ڈومیسائل اپنا بنوایا. یعنی میرے ابا کسی بھی کو بھجوا سکتے تھے اپنے اسٹاف میں سے کسی بندے کو، پر انہوں نے یہ نہیں کیا. اس کا بہت بڑا ہر ایڈوانٹیج ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اسی طور پہ اپنی بچیوں کو اگر آپ ان کی گرومنگ کلاسز دلائیے، میک اپ سکھانا تو سکھائیے. کہیں آپ ان کو بیکنگ میں، کہیں سلائی میں ڈالنا چاہتے تو 2-3 ماہ ہیں، کم از کم 3 نئی چیزیں آپ ان کو سکھا سکتے ہیں. اسی طور پہ اپنے بیٹوں کو لائبریریاں ضرور متعارف کرائیے. اگر وہ نیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آن لائن بہت ساری سروسز ہیں، وہ بندہ 1 ماہ میں سیکھ لیتا ہے، ارن کر سکتا ہے. ہمارے گھر کے بالکل ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی بچی میٹرک میں ہے، ان کی اماں نے اس کو آن لائن ریسٹورنٹ بنا کے دیا ہے. خود وہ بیکن ہاؤس میں پڑھاتی ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ بیٹی اسکول سے اور اماں اپنے اسکول سے، تو شام تک وہاں لائن لگی ہوتی ہے یہ جو پانڈا والوں کی. اور وہاں سے سموسے، پکوڑے، رول، اسی طرح کی چیزیں. پچھلے دن انہوں نے میری اہلیہ سے کہا کہ ہمیں کوئی 1-2 میڈس دے دیں، آپ کے پاس ہیں؟ تو پوچھا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا سارا دن یہی رول، پکوڑے، سموسے تیار کرنے ہیں، پیکنگ ان کی کرنی ہے، اور پھر یہ آتے جاتے ہیں فوڈ پانڈا والے، تو وہ آ کے لیتے جاتے ہیں. اچھا پہلے میں سوچتا تھا رمضان میں نے چونکہ دیکھا وہاں بہت آتے تھے، تو میں سوچتا تھا یار یہ گھر میں تیار نہیں کرتے، روز ہی پانڈا والا صبح سحری پہ بھی آیا ہوا ہے، شام کو بھی آیا ہوا ہے. تو اب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ہنر کے بنا نہ بڑا ہونے دوں گی، نہ شادی اس کی کروں گی. یعنی وہ شادی پہ جائے تو ہنر اور رزق کمانے کے طریقے اس کو آتے ہوں. تو یہ بدلی ہی دنیا ہے. بدلی ہی دنیا میں جو پرانے خیالات ہیں وہ نہیں چلتے. یہاں یو نیڈ ٹو بی کریٹیو، کنسٹرکٹیو اینڈ انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.